الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ عزیزان محترم مکرم، انتہائی پربرکت دن آج کا روز حضرت علامہ اقبال رحمہ اللہ کا 145واں یوم ولادت ہے۔ ایک عظیم مفکر، بے مثال شاعر اور ایسے مصلح کہ جنہوں نے اپنی شاعری کے ساتھ، اپنے کلام کے ساتھ، اپنے ذہانت کے ساتھ قوم کے اندر انقلابی روح پھونکی۔ ان کی شخصیت کے بے مثال پہلو ہیں اور ان پہ ہزاروں لوگوں نے کام کیا اور ہر ایک نے اپنے لیے سعادت سمجھا ان سے اپنا تعلق جوڑ کر۔ خود رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ سید علی خامنائی کہتے ہیں کہ میں اقبال کے مریدوں میں سے ہوں۔ شہید مطہری کہیں پہ کوئی اشعار لکھنے تھے ایران کے اندر، تو لوگوں نے کہا کہ ہمارے اپنے بڑے قدیم شاعر ہیں، وہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شعر لکھوانا چاہتے تھے۔ ہمارے سعدی ہیں، حافظ شیرازی ہیں، آپ نے ان کا انتخاب نہیں کیا، جبکہ آپ نے ایک پاکستانی شاعر کا انتخاب کیا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے سب کو پڑھا ہے لیکن اقبال جیسا شاعر ہے ہی کوئی نہ۔ شہید مطہری نے ان کو مصلحین میں لکھا ہے، ان کی کتاب ہے جو تحریکات، جو اسلامی تحریکیں اٹھی، تو انہوں نے جناب اقبال کو مصلح شخصیت لکھا۔ البتہ انہوں نے ایک تنقید کی لیکن وہ شہید مطہری کر سکتے تھے۔ عزیز محترم، اقبال کی شخصیت کے بہت سے پہلو ہیں، اقبال کے کلام کے، اقبال کی شاعری کے۔ ہم تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہیں گے اقبال اور قرآن، اقبال کی قرآن سے کیا محبت تھی اور اقبال کے کلام میں جو قرآن کا پیغام ہے، جو قرآن کی ترجمانی ہے، جو قرآن سے عشق ہے، جو قرآن کی تبلیغ ہے، جو قرآن سے انسیت وہ ظاہر کرتے ہیں، وہ دنیا میں کسی شاعر کے کلام میں نہیں ملتی۔ اقبال کیوں دنیا میں معروف ہیں، ہر کوئی ان کے ساتھ اپنا تعلق جوڑتا ہے، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اقبال ایک فرقے، ایک مکتب تک محدود نہیں تھے، بلکہ اقبال عالمی شخصیت ہے، اجتماعی شخصیت ہے۔ اقبال کا پیغام بھی جو تھا وہ عالمی تھا، وہ تمام اقوام کے لیے تھا۔ اسی وجہ سے آج اقبال کو پوری دنیا کے مسلمان یاد کرتے ہیں، نہ صرف مسلمان بلکہ پوری دنیا کے مفکرین ان کو یاد کرتے ہیں۔ اقبال مصلح شخصیت تھے۔ دوسرا، اقبال کے کلام میں جو شاعری ہے وہ لاغو پہ مبنی نہیں ہے، بلکہ ان کے کلام میں الہی شاعری ہے۔ اقبال ان عظیم مسلمانوں میں سے تھے جنہوں نے اسلام کو فقط ثواب والا اسلام نہیں سمجھا، تسبیح والا اسلام نہیں سمجھا، بلکہ نظامات کے طور پر اسلام کو پڑھا اور دنیا میں اپنی شاعری کے ذریعے نظامات کے طور پر متعارف کروایا، اور جو اسلامی اسٹیٹ کا نظریہ دیا تھا، ایک الگ فلاحی ریاست، وہ بھی حضرت علامہ اقبال نہیں دی تھی۔ اسی وجہ سے ان کو مصور پاکستان کہتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں اپنی شاعری میں مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہ گر تو می خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بے قرآن زیستن۔ فرماتے ہیں کہ اگر تم مسلمان، حقیقی مسلمانوں جیسی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو قرآن کو اپنے وجود کا حصہ بنائے بغیر وہ مسلمانوں والی زندگی ممکن نہیں۔ اور پھر اقبال کہتے ہیں اقبال نے قرآن کا راز کہاں سے سمجھا، اقبال کو کہاں قرآن سمجھ آیا۔ فرماتے ہیں رمز قرآن از حسین نامختی، میں نے جو قرآن کا مغز ہے نا، جو قرآن کی روح ہے، وہ میں نے حسین سے سیکھی ہے۔ ذآتش او شعلہ اندوختی، میرے اندر جو عشق ہے یہ حسین کے شعلوں سے ہے، یہ حسین کے عشق کا اثر ہے میرے اندر، وہاں سے مجھے، کربلا سے مجھے یہ سب کچھ ملا ہے۔ فرماتے ہیں خون او تفسیر نصر اور خیر، حسین کے خون نے، حسین کے مقدس خون نے اس راز کی تفسیر کی ہے، ملت خوابید رابید اور خیر۔ حسین نے اپنے خون اور اپنی بے مثال شہادت کے ساتھ سوئی ہوئی ملت کے اندر ایک روح پھونکی، سوئی ہوئی ملت کو بیدار کیا۔ حضرت محترم اقبال کیا فرماتے، ایسا قرآن جو پڑھا جائے اور اپنے وجود کا حصہ بنایا جائے، اسی کے لیے اقبال فرماتے ہیں کہ یہ راز کسی کو معلوم نہیں کہ مومن
قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. یعنی جب وہ قرآن کو اپنے وجود کا حصہ بنا کر پڑھتا ہے تو پھر وہ فقط قاری نہیں ہوتا بلکہ قرآن کا حقیقی معنی سمجھ کر اپنے وجود کا حصہ بناتا ہے. وہ حقیقت میں قرآن ناطق ہوتا ہے. اور فرماتے ہیں آخری جو اقبال نے عبداللت سے آخری چند دن پہلے یہ شعر کہا تھا کہ در نفس سوز جگر باکی نمان، در نفس سوز جگر باکی نمان، لطف قرآن سحر باکی نمان. حضرت محترم اس عظیم شاعر کے کو جتنا خراج تحسین پیش کیا جائے وہ کم ہے. اس کی شخصیت کے جتنے چرچے کیے جائیں وہ کم ہے، چونکہ یہ اجتماعی ہستی تھے، یہ اجتماعی شخصیت تھے. ان کا پیغام عالمی پیغام تھا، ان کا پیغام قرآنی پیغام تھا. اور اقبال ایک ایک شعر میں امتوں کے عروج و زوال بیان کرتے ہیں کہ آ تجھ کو بتاتا ہوں کہ تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر. کہتے ہیں کہ جب امتیں عروج پر جاتی ہیں تو وہاں تیروں اور اسلام کی جو حقیقی ثقافت کا پوائنٹ اشارہ کیا کہ ان کے اندر تیر، تلوار اور ان کی کھنکھناہٹ ہوتی ہے، لیکن جب وہ پستی کے گڑھے میں گرتی ہیں تو وہاں پہ پھر موسیقی آ جاتی ہے. افسوس کہ آج ہمارا معاشرہ اقبال کا پیغام بھول چکا ہے. آج ہماری جیبوں میں آلات موسیقی ہے. یہی تو اقبال نے کہا تھا کہ اس طرح امتیں زوال کی طرف جاتی ہیں. گویا کہ ہم قرآن کو سمجھیں، قرآن کو اپنے وجود کا حصہ بنائیں. اور اقبال کا جو پیغام اور اقبال کا جو درد ہے، اور اقبال نے، حالانکہ اقبال گئے مغرب کے اندر، بڑے بڑی اور کچھ شخصیات تھی جو اپنے دور میں مسلح تھیں، لیکن اس ماحول نے ان کو اٹریکٹ کیا، لیکن اقبال کو وہ ماحول اٹریکٹ نہ کر سکا. تو اسی لیے تو انہوں نے کہا تھا کہ مجھ کو جو دانش فرنگ کا جو جلوہ ہے وہ مجھے اٹریکٹ نہیں کر سکا، بلکہ میری جو آنکھوں کا سرما ہے وہ خاک مدینہ ہے، وہ خاک نجف ہے. خداوندہ اس عظیم اقبال کے درجات بلند فرما اور ہمیں اس عظیم شاعر کے کلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں بھی قرآن کو اپنے وجود کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.